آداب، میں ہوں علی ہدایتی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی یوٹیوب چینل۔ امت مسلمہ کے نونہالوں کو حالات کے پیش نظر دینی تعلیم کے ساتھ عصری علوم سے آراستہ کرنا ضروری ہے تاکہ میدان عمل میں نمایاں کردار ادا کر سکیں۔ اسی کے پیش نظر مولانا محمود مدنی صدر جمعیت علماء ہند و مولانا نیاز احمد فاروقی سیکریٹری جمعیت علماء ہند کے ایما پر جمعیت اوپن اسکول کا ایک وفد 21 مارچ 2022 بروز پیر دارالعلوم امدادیہ گڑھی یمنا نگر پہنچا، جہاں ایک پروگرام جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چنڈی گڑھ کے بینر تلے مولانا حکیم الدین قاسمی ناظم عمومی جمعیت علماء ہند کی زیر سرپرستی اور مولانا علی حسن مظاہری صدر جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چنڈی گڑھ کی صدارت میں دارالعلوم امدادیہ گڑھی یمنا نگر کے وسیع و عریض ہال میں منعقد ہوا۔ پروگرام کا آغاز قاری محمد اکرام معلم دارالعلوم امدادیہ گڑھی یمنا نگر کی تلاوت سے ہوا۔ نظامت کے فرائض مولانا عبداللہ خالد قاسمی خیر آبادی نائب سیکریٹری جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چنڈی گڑھ نے ادا کیا اور خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ مولانا حکیم الدین قاسمی ناظم عمومی جمعیت علماء ہند نے کلیدی خطاب میں جمعیت اوپن اسکول و ملت فنڈ، جمعیت یوتھ کلب و دینی تعلیمی بورڈ کا تعارف پیش کیا۔ بعدہ لیکچرار جناب عبدالماجد اکیڈمک ہیڈ جمعیت اوپن اسکول نے پریزنٹیشن کے ذریعے طریقہ کار پر روشنی ڈالی اور آنے والے مہمانوں کے سوالات کا مفصل جواب دیا۔ حافظ محمد احمد رشیدی معاون ناظم دارالعلوم امدادیہ گڑھی یمنا نگر نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ وفد میں مولانا ولی اللہ قاسمی کوآرڈینیٹر جمعیت اوپن اسکول دہلی و جناب شمشاد شامل تھے۔ پروگرام میں قاری محمد انس نائب صدر جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چنڈی گڑھ، مولانا عبدالخالق ندوی سیکریٹری فیضان ایجوکیشنل سوسائٹی اتراکھنڈ، حافظ مطلوب حسن خزانچی جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چنڈی گڑھ، مولانا محمد عالم صدر جمعیت علماء ضلع سرمور، ہماچل، قاری شرافت صدر جمعیت علماء بلاسپور، ہماچل، مولانا محمد عارف صدر جمعیت علماء پانی پت، مولانا محمد ساجد مفتاحی صدر جمعیت علماء لدھیانہ، مفتی مرغوب الرحمان صدر جمعیت علماء مالیر کوٹلا، حافظ عبد الرحیم سیکریٹری جمعیت علماء چنڈی گڑھ، حافظ سلیم سیکریٹری سرمور، ہماچل پردیش، قاری نثار احمد رکن جمعیت علماء امبالہ، منشی مہدی حسن صاحب رکن جمعیت علماء یمنا نگر کے علاوہ تینوں صوبوں کے اہم مدارس کے سینکڑوں ذمہ داروں نے شرکت کی اور 14 اضلاع کے 63 مدارس کے ذمہ داروں نے سروے فارم بھر کر جمعیت اوپن اسکول سے الحاق کی رضامندی دی۔ دارالعلوم امدادیہ کے ناظم تعمیر و ترقی حافظ محمد تعریف، مولانا عبدالمالک مظاہری، قاری فرید الدین اور دیگر اساتذہ و ملازمین نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ اخیر میں صدر اجلاس مولانا علی حسن مظاہری کی دعا پر پروگرام کا اختتام ہوا۔ آئیے آپ کو ہم پروگرام کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ لاکھ اپنی سعی امکانی کرے یہ مشتخاتی، لاکھ اپنی سعی امکانی نہیں شایان شاہ ممکن محمد کی ثنا خوانی، سجائے کس طرح الفاظ مدحت کے لیے خالد، سجائے کس طرح الفاظ مدحت کے لیے خالد، فصاحت کو تحیر ہے بلاغت کو پریشانی۔ اوپن اسکول اس سلسلے میں مکمل معلومات اس کے ہیڈ اکیڈمک ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر عبدالماجد صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، وہ بیان کریں گے۔ اس خطے اور اس علاقے کے لیے جمعیت اوپن اسکول ایک نئی چیز ہے، گویا ایک طریقے سے اس کا یہ ایک تعارفی اجلاس ہے جس میں آپ حضرات شریک ہیں۔ آج کی اس روح پرور مجلس کے صدر محترم جمعیت علماء ہریانہ، ہماچل، پنجاب، چنڈی گڑھ کے صدر حضرت مولانا علی حسن صاحب دعوت برکاتہم کی دعوت پر ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ انتہائی حساس موضوع ہے۔ آپ حضرات دور دراز سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے تشریف لائے ہیں۔ پروفیسر عبدالماجد صاحب ہمارے جو جمعیت اوپن اسکول کے نگراں ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے، اور مولانا
محمد ولی اللہ قاسمی صاحب، یہ وہ دو حضرات ہیں جو لگاتار مسلسل ایک ٹیم کے ساتھ ملک میں جب سے یہ نظام شروع ہوا ہے کام بھی کر رہے ہیں اور نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، مدارس کے لیے یہ وقت بہت ہی قیمتی جس میں آپ نے اپنا وقت نکالا ہے، لیکن مجھے بار بار یہ خیال ہو رہا تھا کہ اس سال اپریل میں کم و بیش انشاءاللہ 1600 بچے مدارس کے ہائی اسکول کی امتحان میں بیٹھیں گے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس نظام میں 15 دن کی اور وسعت دے دی گئی، یعنی 31 مارچ تک جو بچے اس میں داخل ہو جائیں گے ان کا ٹھیک پورا 1 سال بچ جائے گا۔ آنے والے اکتوبر میں وہ امتحان میں بیٹھ سکیں گے۔ اب تک 240 مدارس سے طلباء جو اس میں شامل ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ اکتوبر میں امتحان بیٹھیں گے، تقریباً تعداد ہوگی 6000 کے قریب۔ لیکن 31 مارچ کے بعد نیا داخلہ اپریل میں جب شروع ہوگا تو 2023 اپریل میں پہنچ جائے گا۔ اس وجہ سے حضرت مولانا علی حسن صاحب دعوت برکاتہم کی بہت دنوں سے خواہش تھی، مشورہ ہوا حضرت صدر محترم جمیعۃ المعین حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دعوت برکاتہم سے، اور اس پورے نظام کے نگراں مولانا نیاز احمد فاروقی صاحب سے کہ اگر ہریانہ، ہماچل، پنجاب ہمارے دہلی سے ملتا ہوا علاقہ ہے اور ضرورت بھی ہے، اس خطے میں خاص طور سے ضرورت ہے، اس کی افادیت کے پیش نظر اگر ابھی کر لیا جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، ہمارے بچوں کا 1 سال بچ جائے گا۔ یہ جو جمعیت فن اسکول کا سیشن ہوگا ایک انٹریکٹیو سیشن ہوگا جس میں ہم اور آپ سوال جواب میں بھی اور درمیان میں بھی شامل رہیں گے۔ اس نشست کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا کہ جمعیت اوپن اسکول کیا ہے، کس طرح کام کرتا ہے، کس طرح پڑھاتا ہے، کون داخلہ لے گا، یعنی اس کی تفصیلی معلومات۔ اس کے بعد ایک مختصر کاغذی کارروائی ہوگی جو ہم مدرسے کو شامل کرنے سے پہلے اس کا سروے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہوگا۔ فولڈر میں بھی دی گئی ہے، میں یہاں بولوں گا وہاں آپ کو دکھائی دے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو جمعیت اوپن اسکول کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جمعیت اوپن اسکول ہے کیا۔ جمعیت اوپن اسکول یہ بند ہو گیا۔ جمعیت اوپن اسکول ایک تعلیمی ادارہ ہے جو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو، والدین کو، آئمہ کو، اساتذہ کو، جو اپنی پڑھائی چھوڑ چکے ہیں ان کو NIOS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ سے، جو کہ ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے، وہاں سے 10ویں کرواتا ہے۔ یہ ادارہ جمعیت تعلیم مشن فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والا ادارہ ہے، جو کہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے، اور اس ادارے میں وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو ہر طرح سے اپنی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مکاتب کے ذمہ دار ہوں، چاہے وہاں پڑھنے والے طلباء ہوں، چاہے طالبات ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جمعیت علماء ہند کی اس تحریک جمعیت اوپن اسکول کے اس اجلاس کے موقع پر
حضرت مولانا علی حسن مظاہری ناظم دارالعلوم امدادیہ اور صدر محترم جمعیت علماء ہریانہ پنجاب ہماچل چنڈی گڑھ کی اس دعوت پر آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا بہت بہت ممنون ہوں۔ جمعیت علماء ہند کے اکابر کے متعین کردہ گائیڈ لائنز رہنما اصولوں کی زیر نگرانی اور اس کی روشنی میں مدارس اسلامیہ کے طلباء کو عصری تعلیم ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ جوڑنے کی اس مہم کا آپ حصہ بنے اور بن رہے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ جمعیت اوپن اسکول کی اس تحریک کو اللہ تعالی مدارس کی بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنائے۔ دارالعلوم امدادیہ اور جمعیت علماء ضلع یمنا نگر کا خادم ہونے کی حیثیت سے تمام تشریف لانے والے معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی زیر نگرانی کام کرنے کی اور ان کی ہدایات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته يا لك رزقا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو مالک الملک ہے، یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، عاصی ہیں، نافرمان ہیں، یا اللہ اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس جمعیت علماء ہند کا بول بالا فرما، یا اللہ اس میں جو پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے اکابر ہمارے لیے توڑتے ہیں عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو قربانیاں دے کر جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، یا اکابر حیات ہیں عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہر طریقے سے حفاظت فرما، ہر شرور و فتن سے حفاظت فرما، تمام مدارس کی تمام مساجد کی حفاظت فرما، تمام مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں جہاں پر امت پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہے اس کو فرما بردار اور مفتی بنا، یا اللہ جن کے یہاں جوان بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ان کے نیک رشتوں کا انتظام فرما، یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، اخلاص کے ساتھ عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، ریا سے بڑائی سے تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے حبیب نے جو خیر کی دعائیں کی یا اللہ ہمارے حق میں قبول فرما، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہر شرور و فتن سے حفاظت فرما، تیرے حبیب نے جو خیر کی دعائیں کی ہمارے حق میں قبول فرما، ان شرور سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں پناہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق